السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عادت جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی 3 تاثیر پکی ہے کہ اللہ پاک رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن پر لگ جائیں، اگر اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جائے، ان پر بھی اللہ پاک رزق کی تنگی کر دیتے ہیں۔ 2 کنٹینر ادھر پہنچ سکے، اس کی پیمنٹ گئی۔ ورکرز بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، تنخواہ نہیں مل رہی۔ ورکرز میڈیا پر آ کے بیانات دے رہی ہیں کہ ہمیں کافی عرصے سے ہماری تنخواہ نہیں مل رہی، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا، کیش سینڈ ہوتا نہیں، پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کام کیسے چلے گا۔ کہنے کو کروڑوں پتی مگر پریشان کہ بنے گا کیا، تو اللہ پاک دے کر کے بھی بندے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تاثیر رزق کے حصول میں مشکل کر دیتے ہیں۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی مرتضیٰ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک گھر سے جانے لگ پڑا ہے، چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے، تو گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو اپنی زندگی میں جو روزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے کرتا ہے، اگر نماز تو نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر کے جب اذان ہوتی ہے مسجد کی جانب نہیں جاتا، تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر شراب پیتا ہے، شراب کو منہ لگاتا ہے، تو شراب چھوڑ دے۔ جو برائی تو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ برائی تو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے تو تجھے پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا ہو جائیں گے۔ اگر لوگ کہتے ہیں ٹیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نہ کہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر جب عاملین کے پاس جاؤ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عالمین سے بچائے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ کو سیدھے سیدھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ نماز کے قریب جائیں، اللہ کے قریب جائیں، تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پر لگا دیں گے،
ان کے ذہن میں اسٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی۔ میری پھپھو نے کچھ کر دیا، میری نند نے کچھ کر دی، چچا نے کچھ کر دیا، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے، قطعی رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی نے کاروبار باندھ دیا۔ کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ کاروبار اللہ نے چلانا ہوتا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اللہ نہ دینا چاہے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھے، یہ کیا ہوا، وہ فلان نے کر دیا، کاروبار بند دیا، فلان نے رشتہ باندھ دیا۔ کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہی نہیں کھلتے۔ ان کا ٹیسٹ ہی یہ ہے۔ ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ حل میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑے زبردست کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی، جب آپ اس کا حل کرے نہیں سکتے تو آپ کی بات کیوں مانی؟ ہاں، ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے، اپنے اللہ سے صلح کر لے کہ میرے مولا، آج تک جتنے گناہ کیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کریں گے، اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولنے لگے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔